ایسے ہوتے ہیں جہاں بھی چلے جائیں محفلیں سج جاتی ہیں۔ فیض احمد فیض کا بھی شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں ہم سے بچھڑے ہوئے یوں تو کافی دیر ہو گئی ہے، لیکن آج بھی ان کی وجہ سے محفلیں جمتی اور محفلوں کی رونقیں بڑھتی ہیں۔ یقین نہ آئے تو بے شک یہ رپورٹ دیکھ لیں۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کے زیر اہتمام اکاڑا میں فیض امن میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں نامور دانشور عابد حسین منٹو اور خواجہ جمشید اسلام منٹو کے علاوہ اہل اکاڑا کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے فیض کی فکر کو عام کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کی فضا کو ختم کرنے کے لیے اس فکر کو عام کرنا ضروری ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انجمن ترقی پسند مصنفین پنجاب کے سیکرٹری خواجہ جمشید اسلام نے کہا کہ ایک وقت تھا جب فیض کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا تھا کہ فیض ایک قوم نہیں بلکہ پوری دنیا کا شاعر ہے۔ فیض وطن دوستی اور انسان دوستی کی جس راہ پر گامزن ہوا اس میں ہزاروں آفتوں کا سامنا تھا۔ اس کا پیغام فیض کی جدوجہد یہ ہمیشہ جاری رہے گی اور اسی پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے آج ہم نے اکاڑا میں فیض امن میلہ سجایا ہے تاکہ لوگوں کو فیض کی سوچ سے آگاہی ہو سکے اور یہ طبقاتی جدوجہد میں لوگ جو ہے اپنے آپ کو تیار کر سکیں تاکہ یہ ظلم اور زیادتی کا جو دور چل رہا ہے یہ ختم ہو اور یہ سارے مل جل کے ہم ایک اچھا اور خوشحال پاکستان تعمیر کر سکیں۔ الحمدللہ فیض کسی مصیبت کا سامنا کرنے سے نہیں ہچکچایا۔ نگار وطن کی حرمت، آزادی اور پھر تزئین و تجمیل کے شوق نے جس قربانی کا تقاضا کیا پیش کر دیا۔ اور فیض حقیقت میں لوگ اس کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں، مختلف جو تنقید نگار ہیں ان کی مختلف رائے ہے، مگر میں فیض کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ فیض کی جو شاعری ہے وہ دراصل مارکسی فلسفے کی جمالیاتی تشریح ہے۔ تحریک آزادی کا یہ گیالہ تحریک پاکستان کے مارکوں میں بھی سب سے آگے رہا۔ فیض ٹھنڈی مزاج کا بے حد صلح پسند آدمی تھا۔ بات کتنی بھی اشتعال انگیز ہو، حالات کتنے بھی ناسازگار ہوں، وہ نہ برہم ہوتا اور نہ ہی مایوس، سب کچھ تحمل اور خاموشی سے برداشت کر لیتا۔ اس کے بارے میں بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے، تیرے ہاتھوں کی شموں کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے۔ اور اب وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں ایک ہنٹ، بھئی وہی تصویر کے بارے میں جو پروگرام کے شروع میں آپ کو دکھائی تھی، لیکن نہیں، آپ یہ تصویر ہنٹ کے بغیر ہی بوجھیں تو مزہ آئے گا۔ اب لیتے ہیں بریک، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے سنیں دھرتی کے مختلف علاقوں کی مختصر سی نیوز۔ پنجاب یونیورسٹی کے زیر اہتمام BA کے سالانہ امتحانات کے لیے گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج پنڈی بھٹیاں میں سینٹر قائم کیا گیا، جہاں یونیورسٹی کے عملہ اور کرپٹ امتحانی مافیا کی ملی بھگت سے ایسے نگران تعینات کیے گئے جو سرکاری ملازم ہی نہ تھے۔ مذکورہ امتحانی سینٹر میں دور دراز اضلاع سے تعلق رکھنے والے من پسند امیدواروں کو پنڈی بھٹیاں سینٹر الاٹ کیا گیا اور اس کے عوض ان سے لاکھوں روپے وصول کیے گئے۔ ایسے امیدواروں کی رول نمبر سلپوں پر حافظ آباد ضلع کے مختلف دیہات کے ایڈریس لکھے گئے، جن کا امیدواروں کو سرے سے علم تک نہ تھا۔ کنجا کے علاقہ چکریاں میں معمولی جھگڑے پر باپ اور 2 بیٹوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ ایک ہی خاندان کے 3 افراد کے قتل پر علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ مقتول خاندان میں زندہ بچ جانے والوں میں 2 بچیوں سمیت دیگر خواتین شامل ہیں۔ ملزم ابھی تک فرار ہے، جبکہ تاحال مقدمہ بھی درج نہ ہو سکا۔ ماڈل ٹاؤن موزہ چوکتا ارائیں کے قریب جالوا نہر میں 80 فٹ سے زائد شگاف پڑنے سے سینکڑوں ایکڑ اراضی پر تیار گندم کی قیمتی فصل کا وسیع علاقہ زیر آب آ گیا۔ پانی تیزی سے قریبی بستیوں کے نزدیک پہنچ گیا، جس سے رہائشی بستیاں زیر آب آنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ نہر انتظامیہ کے کسی اہلکار کے موقع پر نہ پہنچنے پر اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پر کرنے کی کوشش کی، مگر پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکے۔ اہل علاقہ نے محکمہ انہار کے خلاف شدید احتجاج کیا۔
گلگت بلتستان میں سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے ہمسایہ ملک ترکی کی ذیلی تنظیم الحدید فاؤنڈیشن کی جانب سے امدادی سامان تقسیم کیا گیا۔ امدادی اشیاء میں آٹا، دالیں، گوشت، اسپیگیٹی اور خشک دودھ شامل ہے۔ گلگت میں مدرسۃ البنات میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے لیے 100 سے زائد بکرے بھی ذبح کیے گئے۔ اس موقع پر الحدید فاؤنڈیشن کے کوارڈینیٹر مہد کائرہ نے گلگت میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور متاثرین کے لیے ہر ممکن امداد کی یقین دہانی کرائی۔ ضلع حکومت کے اشتراک سے کھیلوں کے ہفتے کے سلسلے میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول، گرلز ڈگری کالج اور بحریہ فاؤنڈیشن کالج کی ٹیموں کے درمیان کرکٹ میچ ہوا، جس میں بحریہ فاؤنڈیشن کالج کی ٹیم فائنل میں پہنچ گئی۔ ڈی او اسپورٹس مظفر علی چنا نے رنر اور ونر ٹیموں کو نقد انعامات دیے۔ اس موقع پر ای ڈی او کمیونٹی ڈیولپمنٹ اینڈ ڈپارٹمنٹ محمد ابراہیم، پرنسپل بحریہ فاؤنڈیشن کالج نے اچھی کارکردگی دکھانے والی طالبات کو سراہا۔